ہے یہی عبادت ہے. یہ جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے یہی اس کی عبادت ہے. جب حاجت روائی کے لیے ما فوق الاسباب امور میں بیٹا دے دے، رزق دے دے، کھوٹی قسمت کھڑی کر دے، مجھ سے بلا ٹال دے، میرے رزق میں وسعت دے دے، مجھے مشکلات سے نکال دے، مجھے میری حاجتیں پوری کر دے، تو یہ وہ کون سی پکار ہے؟ اسی کو پیغمبر کریم نے فرمایا مخ العبادہ، یہ عبادت کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب اور اصل روح ہے. اس کو لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہم تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وسیلہ سمجھ کے، معبود تو نہیں کہتے. معاملہ تم معبود والا کر رہے ہو، حق تم معبود والا دے رہے ہو، اور پھر نام تم نے وسیلہ رکھا ہے. نام بدلنے سے چیز تو نہیں بدلتی. یہ میری اینک ہے، میں اس اینک کا نام ہیلی کاپٹر رکھ دوں تو رہے گی تو اینک. یہ لاؤڈ سپیکر کا نام F16 کوئی رکھ دے تو رہے گا تو لاؤڈ سپیکر. تو نام تم نے بدلے ہیں، معاملہ وہی عبادت والا کیا. تو یہ اہم چیز ہے کہ جیسے سجدہ عبادت ہے، سجدہ کس کا حق ہے؟ نظر اور منت عبادت ہے، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو دعا اور پکار بھی عبادت ہے، یہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا. یہی جھگڑا تھا مکہ کے مشرکین اور نبی پاک کا، اسی مسئلے میں جھگڑا تھا. اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کا یہی معنی. الہ اب انشاءاللہ کتاب جلدی آنے والی. الہ کے معنی پہ رفع الاشتباہ امان العبادت بل الہ، یہ بالکل قریب ہے. اس پہ میں نے اہل لغت کے حوالے لکھے، تمام اہل لغت کے، کہ انہوں نے الہ کا معنی کیا کیا. تمام اہل لغت نے الہ کا معنی کیا وہ ہستی جو پکار کے لائق ہو. اور الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں لأن الخلق يتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج. الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں کہ پوری کائنات اس کو پکارنے پہ مجبور ہو مشکلات اور حاجات میں. یہ لسان العرب، تاج العروض، قاموس، مقاییس اللغہ، یہ سب لغت کے حوالے وہاں درج ہے اس کتاب میں کہ الہ کا معنی لغت عرب میں کیا ہے. تمام اہل لغت نے یہی معنی کیا. پھر اس کے بعد الہ کا معنی صوفیاء نے کیا کیا. بڑے بڑے جو صوفیاء ہیں انہوں نے کیا کیا، تو شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر امام غزالی تک سب نے یہی معنی کیا کہ الہ کا معنی وہ ہستی جس کو حاجات میں پکارا جائے، مشکلات میں پکارا جائے. پھر الہ کا معنی اہل تشیع کے بزرگوں نے کیا کیا، اور اہل تشیع کی بے شمار کتب ان سے میں نے حوالے لیے کہ انہوں نے بھی یہی معنی کیا الہ کا، کہ الہ کا معنی یہ ہے جس کو حاجات اور مشکلات میں سمیع سمجھ کے پکارا جائے، اور ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے جس کو پکارا جائے اس کو الہ کہتے ہیں. یہی الہ کا معنی ہے. اور پھر لوگ کہتے تھے عبادت. عبادت کا معنی تمام مفسرین، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلی، سب سے وہاں پر میں نے ذکر کیا کہ عبادت کی بنیاد بھی عقیدہ ہے. عبادت کی بنیاد بھی یہی عقیدہ ہے. کسی ہستی میں تسلط غیبی ماننا، ما فوق الاسباب سما کا عقیدہ رکھنا، علم کا عقیدہ رکھنا، اور اس کو تسلط غیبی ما فوق الاسباب تصرف ماننا. اس عقیدے سے جو فعل کیا جائے وہ فعل عبادت بنتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں. عرض میں یہ کر رہا ہوں لہو دعوت الحق،
یہ پیغمبر کی وہ دعوت ہے جس کے مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تب ہوگا کہ عقیدہ رکھے گا کہ پکارے سننے والا کون ہے؟ صرف کوئی زندہ بھی نہیں، کوئی مردہ بھی نہیں، جبریل بھی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں، اور اس کائنات میں بغیر اسباب کے سننے جاننے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ، اور کوئی نہیں۔ لہو دعوت الحق میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے 3 چیزیں ذکر کی۔ آیت 1 ہے، یہ سورۃ الرعد ہے، اور گھروں میں جا کے دیکھ لینا، آیت نمبر 14 پڑھ رہا ہوں، 14 نمبر آیت۔ اس میں 3 چیزیں ذکر کی۔ سب سے پہلے دعویٰ، اور دعویٰ یہی ہے کہ پکار کے لائق ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجوہات قرآن نے 10 بیان کی ہے کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور پکار کے لائق کوئی نہیں۔ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ، وہی آ گیا، فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ یہ حامی مومن آیت نمبر 65، 24واں پارہ ہے، گھروں میں جا کے دیکھو۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ جب وہی زندہ رہنے والا ہے اور کوئی نہیں تو فادعوہ، پھر اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اسی کو پکارو۔ مخلصین لہ الدین، مخلصین، اخلاص فی الدعا کا ایک مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ یا اللہ مدد، یا علی مدد نہیں، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد نہیں۔ فرمایا الا ان المساجد للہ، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ خبردار، ساری مسجدیں للہ، صرف اللہ کے لیے۔ دوسرا معنی خبردار، سارے سجدے صرف اللہ کے لیے۔ تیسرا معنی سارے اعضائے سجدہ، تیرا ماتھا، تیرے پاؤں، تیرے ہاتھ، تیرے گھٹنے، یہ سجدہ والے اعضاء، یہ بنانے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ جب تیرے ہاتھ پیر جیلانی نے نہیں بنائے، باؤ سلطان نے نہیں بنائے، تیرا ماتھا کسی مخلوق نے نہیں بنایا، یہ بنانے والا اللہ، تو پکارے سننے والا بھی صرف اللہ۔